الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام مرض وفات میں ملنے گئی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو عورتیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی باہر نکل کر دروازہ پر بیٹھ گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں دروازہ کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ واقعہ مسند احمد اور فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جنگ میں ایک یہودی شخص مرہب اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ وہ بڑا مغرور و متکبر سردار تھا اور بڑے جوش و خروش سے یہ رز پڑھتے ہوئے نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ عامر بن سنان رضی اللہ عنہ اس رزق کا جواب دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور یہ کہا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں باہم صف آرا ہوئے، تلواریں چلی۔ مرہب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے نیچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے اپنی جان کو خود ہی قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سلمہ رضی اللہ عنہ، تجھے کیا ہوا؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بات کس نے کہی ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ عامر رضی اللہ عنہ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مرہب یہودی کے مقابلہ میں آئے جو یہ کہہ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے متکبرانہ رزق کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح محب اور خوفناک۔ میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے قریب پہنچے اور مرہب پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرہب کے سر پر تلوار کا وار کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرہب بیل کی طرح خون میں لت پت ہو کر گر پڑا اور سسک سسک کر مر گیا۔ یہ واقعہ بھی مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے۔ صبح ہوئی، سورج نے اپنی سنہری کرنیں مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کی۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرض پر پڑے تھے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حجرہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر باہر آئے تو جو لوگ گھر کے سامنے کثیر ازدحام کی شکل میں کھڑے تھے
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کس حال میں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے، پھر ان کے کان میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امر خلافت کا حقدار کون ہوگا۔ اگر اس امر خلافت کے مستحق ہم لوگ ہیں تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روک دیں گے، پھر لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم، میں اس خلافت کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ یہ واقعہ تاریخ الطبری میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضہ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام اور حسن رضی اللہ عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیہ سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ یہ واقعہ تاریخ المدینہ المنورہ میں پیش کیا گیا ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو چشمہ والی زمین عطیہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب قطع اراضی خرید لیا، پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ زرعی اصناع کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائیں۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء و مساکین پر صدقہ کر دی۔ جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن و صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ یہ واقعہ بھی تاریخ المدینہ المنورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ شخص سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا۔
चुनांचे वो भी खाने में शरीक हुआ। जब 8 रोटियां खाकर सब फारिग हो गए तो उस आदमी ने 8 दिरहम अपने हिस्से की रोटियों की कीमत दे दी और आगे बढ़ गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थी उसने सीधा हिसाब ये किया कि अपनी 5 रोटियों की कीमत 5 दिरहम ली और दूसरे को उनकी 3 रोटियों की कीमत 3 दिरहम देने चाहे, मगर वो उस पर राजी ना हुआ और निस्फ का मुतालबा किया। ये मामला अदालत मुर्तज़वी में पेश हुआ। दोनों ने अपना कुज़िया पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे को नसीहत फरमाई कि तुम्हारा रफ़ीक जो फैसला कर रहा है उसको कबूल कर लो, इसमें ज़्यादा नफ़ा तुम्हारा है। लेकिन उसने कहा कि हक़ के साथ जो फैसला हो मुझे मंजूर है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हक़ तो ये है कि तुमको सिर्फ 1 दिरहम और तुम्हारे रफ़ीक को 7 दिरहम मिलने चाहिए। इस अजीब फैसला से वो मुतहय्यर हो गया। कहने लगा कि मुझे ज़रा वजाहत से समझाइए ताकि मैं इस फैसले को कबूल करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम 3 आदमी थे, तुम्हारी 3 रोटियां थी और तुम्हारे रफ़ीक की 5। तुम दोनों ने बराबर खाई और एक तीसरे को भी बराबर हिस्सा दिया। तुम्हारी 3 रोटियों के हिस्से 3 जगह किए तो 9 टुकड़े हुए। तुम अपने 9 टुकड़ों और उसके 15 टुकड़ों को जमा करो तो 24 टुकड़े होते हैं। तीनों में से हर एक ने बराबर टुकड़े खाए तो फी कस 8 टुकड़े होते हैं। तुमने अपने 9 में से 8 खुद खाए और एक तीसरे मुसाफिर को दिया, और तुम्हारे रफ़ीक ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और 7 तीसरे को दिए। इसलिए 8 दिरहम में से 1 दिरहम के तुम मुस्तहिक हो और 7 का तुम्हारा रफ़ीक मुस्तहिक है। ये तफसील सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, अब मैं समझ गया, खुश हो गया। ये वाक़या तारीख़ुल खुलफ़ा लिस्सयूती में पेश किया गया है। एक दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ग़ुलाम कंबर हाज़िर खिदमत हुए और नासिहाना अंदाज में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह अन्हु तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के अहले खाना का भी इस माल में हिस्सा है। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक चीज़ छुपा रखी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, वो क्या है? कंबर ने कहा कि मेरे साथ चलिए। कंबर आगे बढ़े। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे पीछे चले, हत्ता कि एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए। उसमें एक दीवार के नीचे बड़ी बोरी सी रखी हुई थी जिसे एक चादर से ढांपा गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको खोला तो पता चला कि ये सोने के बर्तनों और चांदी के बर्तनों से भरी हुई है जिस पर सोना जड़ा हुआ है। जब देखा तो फरमाया, तेरा नास हो, तुम तो मेरे घर में एक बड़ी आग दाखिल करना चाहते हो। फिर उन बर्तनों का वजन करते गए और लोगों में तकसीम करते गए और साथ साथ ये फरमा रहे थे, ए दुनिया जा, किसी और को जाकर धोखा दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की इस सीरीज़ में पेश की जाने वाली वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।